زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اسلام برادر محترم حضرت علامہ منیر احمد اسد صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد اجمل رضا قادری صاحب، شیخ طریقت یادگار اسلاف محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید عارف محمود شاہ بخاری صاحب، دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام برادر عزیز شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید طاہر محی الدین شاہ صاحب، دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم میزبان مکرم خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ پیر فرخ سلیم چشتی صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ قریب
رہ کے نہیں آئے، اور بہت سے ایسے ہیں جو دور سے آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، جی او ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا۔ جسے چاہے اسے بلا لے، اس کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ حضرات اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ حدیث رسول کے مطابق آپ جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، یعنی کچھ کھا پی لیا کرو جب جنت میں جاؤ، جنت کے باغوں۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، کہ وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ تو جو آ سکتے تھے مگر نہیں آئے انہیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم محفل میں نہیں گئے، وہ یہ سوچیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکے۔ وہ صرف مجلس میں حاضری سے محروم نہیں رہے، وہ جنت میں حاضری سے محروم ہو گئے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے جہاں میرے غلام میرا ذکر کرتے ہیں اور میرے رب کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر کسی کو شک رہ گیا؟ تو یہ جنت کا باغ ہے جس میں آپ آئے بیٹھے ہیں۔ اب ہے تو جنت کا باغ، اب دیکھیں نا، جس رسول کے فرمانے پر ہم نے بن دیکھا خدا مانا ہے، اس کے فرمانے پر بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے؟ تو ہم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہے یہ جنت کا باغ، اس وقت وہ باغ نظر نہیں آتا۔ ہے جنت کا باغ جس میں ہم آئے بیٹھے ہیں، مگر اس وقت جنت کا باغ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے تو جو نہیں آئے نا، آپ تو پاؤں پہ چل کے آئے، وہ سر کے بل دوڑتے آئیں گے۔ اگر دکھا دیا جائے پھر تو سب آئیں گے نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا۔ میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا۔ کیوں؟ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو پھر وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی نا۔ اگر دیکھ کے مانا تو پھر وسیلہ آنکھیں بنے گی، اور اگر تم نے سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کسی مقام پر دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا۔
امام الانبیاء کے غلاموں ہے یہ جنت کا باغ، مگر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ تو یہ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور، اور ہم جیسے گناہگار جس مجلس میں صرف ذکر رسول کر لیں وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی۔ ہم جیسے گناہگار جس مجلس میں آج ذکر مصطفیٰ کر لیں اور وہ جگہ تو جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ تو ابو بکر و عمر عثمان و علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت بلال، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جن میں صرف ذکر رسول نہیں، خود رسول بھی جلوہ گر تھے۔ اصحاب رسول کی ان مجلسوں کا مقام کیا ہوگا کہ جس میں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود رسول بھی ہوتے تھے۔ تو اس مجلس کو کوئی پا سکتا ہے؟ ویسی مجلس کوئی آج منا سکتا ہے کہ صرف ذکر رسول نہ ہو، خود رسول بھی ہو؟ پوری کائنات میں یہ عزت اور یہ مقام اللہ نے صرف اپنے محبوب کے صحابیوں کو عطا کیا۔ اصحاب رسول کا یہ مقام۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، اکابر ولیوں میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ بیتی بیان کرتا ہے، اس کے اپنے ساتھ جو بیتی تھی وہ بیان کرتا ہے۔ وہ شخص جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس مسجد کے ایک کونے میں 12 سال تک اعتکاف میں رہا۔ یہ ہم تو رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف بھی نہیں کرتے، اسے مسجد کے ایک کونے میں 12 سال بیت گئے تھے اعتکاف میں، وہاں وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا، رب رب کرتا رہا۔ اب وہ خود بیان کرتا ہے کہ مجھے 12 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن میں بیٹھا تھا اپنے کونے میں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں انہوں نے ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں مگن تھا، میں اعتکاف میں تھا، انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیا، میری عبادت میں خلل پیدا کر دیا انہوں نے۔ میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا، مستغرق تھا عبادت میں، انہوں نے مسجد میں یہ کیا شور مچا دیا۔ اس جملے سے اس کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدبخت مسجد میں ذکر نبی کو شور سمجھتا تھا، وہ مسجد میں ذکر رسول کو شور سمجھتا تھا، انہوں نے یہ کیا شور مچا دیا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ کہتا ہے میں اکیلا تھا، وہ 7-8 بندے تھے، اب میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اہل سنت کی ہمیشہ اکثریت رہی ہے، کہتا ہے میں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اب منظر عجیب بن گیا کہ میں اپنے کونے میں ذکر نبی سن کے جلتا رہا، وہ اپنے کونے میں ذکر یار کر کے مچلتے رہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات۔ ربیع الاول آتا ہے، اسی یار کا ذکر سن کے کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے۔ تو یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات۔ وہ کہتا ہے میں روک نہیں سکتا تھا مگر میں جلتا رہا۔ چند گھڑیاں وہ لوگ ذکر نبی کر کے چلے گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے لوگوں، رات کو جب میں سویا
اللہ کی عزت کی قسم میں نے خواب دیکھے کہ جس کونے میں 12 سال تک میں رب رب کرتا رہا تھا وہ کونا خالی پڑا تھا. 12 سال جہاں سجدے کیے تھے وہ کونا خالی پڑا تھا. اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر رسول ہوا تھا اس کونے میں امام الانبیاء خود تشریف لا بیٹھے تھے. اور تنہا نہیں آئے, اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے کونے میں. امام الانبیاء صدارت فرما رہے ہیں اور بعد از انبیاء اور مرسلین وہ ہستی جو سب سے بلند ہے سیدنا صدیق اکبر, وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا ولی بیان کر رہا ہے. اب فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں نے کوشش کی خواب میں کہ اٹھ کر نہ میں حضور کی مجلس میں چلا جاؤں, مگر مجھے زمین نے پکڑ لیا کہ بدبخت اب کہاں جاتا ہے, جاگتی میں نہیں گیا تو اب کیسے جائے. زمین نے پکڑ لیا مجھے. وہ کہتا ہے میں جا تو نہیں سکا مگر اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اللہ کے گھر میں 12 سال کا اعتکاف بھی رد ہوتا ہے, اور عقیدہ ٹھیک ہو تو تاجدار کائنات کا ذکر چند منٹ کر لو تو کبھی کبھی رسول اللہ خود تشریف لے آتے ہیں. سمجھ رہے امام الانبیاء کے غلاموں, ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. چار اللہ رب العزت کے انعامات ایسے ہیں, ویسے تو اتنی نعمتیں ہیں جو انکاؤنٹیبل ہے, گنتی میں نہیں آتی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو, گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تمہاری گنتی میں نہیں آتی میری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں. اچھا یہ نعمتیں جو گنتی سے باہر ہیں اللہ نے کس کو دی ہیں؟ بولیے, ہمیں دی ہیں نا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ نعمتیں جو گنتی میں نہیں آتی یہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دی ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں بعض بدبخت لوگ جب ممبروں پہ بیٹھ کر تکڑیاں ہاتھ میں لیتے ہیں اور تولنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا, رسول کو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا. اللہ فرماتا ہے بدبخت حیا کر, وہ یار کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا, جو یار کو دیا اسے کون گن سکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور جس کے قدموں کی خیرات گنتی میں نہیں آتی, جس کے سر کا صدقہ گنتی میں نہیں آتا, تو جو خود اسے دیا اسے کون گن سکے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اتنی نعمتیں دی تمہیں, گننا چاہو تو نہیں گن سکتا. لیکن جب میں نے غور کیا, جزاک اللہ, خدائی میں مانگ لوں, لیکن جب غور کیا نا تو 4 نعمتیں, تمام نعمتوں میں سے 4 نعمتیں بہت بڑی نظر آئیں. بات تو 2 پر بھی میں ختم کر سکتا تھا, لیکن عام بندوں کو سمجھانے کے لیے میں 4 بیان کرنے لگا تاکہ جو میرے جیسے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. 4 نعمتیں, اور ان نعمتوں میں عجیب حسن ترتیب ہے. 4 نعمتیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں, لیکن جو دوسری نعمت ہے نا وہ پہلی سے بڑی ہے, جو تیسری ہے وہ دونوں سے بڑی ہے.
اور جو چوتھی ہے وہ تینوں سے بڑی ہے. پہلی نعمت اللہ رب العزت نے جو دی، بہت بڑی نعمت، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان پیدا کی. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتا. بھئی ہم نے کوئی دعا مانگی تھی کہ ہمیں انسان بنانا؟ ایمان سے بتا، ہم نے دعا نہیں مانگی تھی. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں 18,000 مخلوق میں افضل بنا دی. مخلوق کی جو قسمیں عام طور پہ بیان کی ہے نا مفسرین نے، وہ ہے 18,000 قسم کی مخلوق ہے. جنات ہیں، فرشتے ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں. اس انداز سے کرتے چلے جائیں تقسیم تو 18,000 قسم کی مخلوق ہے اللہ کی. تو 18,000 قسم کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے نا، وہ ہے انسان، جس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات. تو ہم نے دعا مانگی تھی کہ ہمیں مولا انسان بنانا، دعا نہیں مانگی. جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا تو دعا کہاں سے کرتے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب قابل ذکر شیء نہیں تھا، جب تیرا وجود ہی نہیں تھا. اس نے عدم سے ہمیں وجود عطا کیا اور پھر اس نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان بنایا. اس نے خود چاہا کہ ہم 18,000 مخلوق سے افضل بنے. یہ اس نے چاہا نا، ہم نے تو دعا نہیں مانگی. 18,000 مخلوق پر افضل بنے ہم، یہ اس نے چاہا. اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے سوچ کر بتائیے کہ اس نے چاہا کہ ہم افضل بنے، ہم نے نہیں کہا. اب بتاؤ مجھے امام الانبیاء کے غلاموں کہ پہلے ہم نے اسے چاہا یا اس نے پہلے ہمیں چاہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری ایک ایک بات سمجھتے جا رہے ہیں. میں فکری طور پر میچور مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. اب بتائیے نا، اس نے پہلے ہمیں چاہا یا ہم نے اسے چاہا؟ اس نے پہل کی یا اس نے پہل کی؟ اللہ فرماتا ہے تو کبھی میرے ساتھ لو لگا کے تو دیکھ، او بندے میرا بن کے تو دیکھ. اور جب تیری طلب کے بغیر تجھے اتنا اونچا کر دیا تو جب طلب کرے گا تو کیا نہیں دوں گا. کبھی تو مانگ کے تو دیکھ. 18,000 مخلوق میں اس نے ہمیں افضل بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا. ہم اگر اسی پر ساری زندگی سجدے میں گزار دیں نا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس نے ہماری طلب کے بغیر ہمیں انسان بنا دیا. حضرت با یزید بستامی گلی میں جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا گلی میں. اس کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی، حضرت با یزید رونے لگ گئے، سر پکڑ لیا اور بیٹھ کر رونے لگ گئے. مریدوں نے کہا حضرت اس کتے نے کیا کہہ دیا آپ رونے لگ گئے؟ حضرت با یزید فرمانے لگے یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ با یزید مجھے ایک بات کا جواب دے، تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ سائیں نے تجھے انسان بنا دی، اور میرا وہ کون سا جرم تھا کہ اس نے مجھے کتا بنا دیا. جنہیں ہم حیوان سمجھتے ہیں نا، بے جانور ہیں، اس کی سوچ دیکھو. کتا پوچھ رہا ہے با یزید مجھے بتا تیری وہ کیا نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا. با یزید فرماتے ہیں میرے پاس جواب کوئی نہیں، جواب نہیں تھا میرے پاس. کتا پھر مجھے کہنے لگا مجھے معلوم ہے تیرے پاس جواب کوئی نہیں،
بس یزید جواب کوئی نہیں تیرے پاس، اور میری بات سن، اپنے انسان ہونے پہ کبھی تکبر نہ کرنا، انسان ہونے پہ کبھی غرور نہ کرنا. کیوں؟ کہ نہ تو خود بنا نہ میں خود بنا. یہ تو اس مالک کی مرضی ہے کہ جس نے تجھے انسان بنا دیا مجھے کتا بنا دیا. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. پیا جس کو چاہے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. پیا نہ چاہے تو سگا چچا کیوں نہ ہو، مکے کا سردار کیوں نہ ہو، شملہ اونچا کیوں نہ ہو، ابو لہب سگا چچا کیوں نہ ہو، رنگت گوری کیوں نہ ہو، پیا نہ چاہے تو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اور پیا پسند کر لے تو حبشہ کا کالا بلال کیوں نہ ہو، جنت کا مالک بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ گورے کو دیکھے نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، واہ واہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ. تو کتا کہنے لگا انسان ہونے پہ تکبر نہ کر بیٹھنا، غرور نہ کر بیٹھنا، یہ تو اس مالک کی مرضی جس نے جو چاہا جس کو بنا دی. تو اللہ رب العزت کا پہلا احسان یہ ہے ان 4 احسانوں میں سے کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان پیدا کی. اور امام الانبیاء کے غلاموں، دوسرا احسان یہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کی. اگر انسان بناتا اور مسلمان نہ بناتا تو جہنم ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ قرآن میں ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ کتنے انسان ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بن جائیں. اگر مسلمان نہ بناتا تو پھر بھی جہنم مقدر بن جاتا، پھر بھی ہلاک ہو جاتا. تو یہ دوسرا پہلے سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں. اور پھر تیسرا احسان یہ کیا جو پہلے دونوں سے بڑا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی امت کا مسلمان نہیں بنایا، کسی اور نبی کی امت کا مسلمان نہیں بنایا، اپنے یار کی امت کا مسلمان بنایا. یعنی اس نے تیسرا احسان یہ کیا کہ اس نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دی. یہ بھی اتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے نا کہ یہ بھی ہماری طلب کے بغیر اس نے کر دیا، اپنے حبیب کا امتی بنا دیا. 11 نبیوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے، 11 نبیوں نے کہ مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کا امتی بنا دیتے. میدان قیامت میں تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عرش پہ جلوہ گر ہوگا تو نبیوں کے ممبر لگے ہوں گے ان کی شان کے مطابق، تو تمام نبینا ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے میرے مولا مجھے اجازت دے. ہیں کہاں؟ نبیوں کی صف میں ابراہیم علیہ السلام، نبی جو ہیں جد الانبیاء ہیں، کھڑے ہو جائیں گے اپنے مقام سے، مولا مجھے اجازت دے. اللہ فرمائے گا خلیل کس کی اجازت؟ حالانکہ جانتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر حشر والوں کو سنوانا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے مولا مجھے اجازت دے.
کہ میں نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں. اس کی شرح میں شراح حدیث نے لکھا وہ کیوں یہ خواہش کریں گے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آج رب کی رحمتوں کا سارا رخ ہی یار کی امت کی طرف ہے. تو تیسرا احسان یہ کیا اس نے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا. پہلا احسان یہ کیا کہ انسان بنایا، دوسرا یہ کیا کہ مسلمان بنایا، تیسرا یہ کیا کہ یار کا امتی بنایا، اور چوتھا یہ کیا جو تینوں سے بڑا ہے. چوتھا یہ کیا جو پہلے تینوں سے بڑا ہے، کیا کہ ہمیں خارجی اور رافضی نہیں بنایا، بد مذہب نہیں بنایا، اہل سنت بنایا، یار کا گستاخ نہیں مؤدب بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یار کا گستاخ نہیں مؤدب بنایا. اس نے ہمیں رافضی خارجی یا بد مذہب نہیں اہل سنت بنایا. کیونکہ اگر اہل سنت نہ بناتا پھر بھی جہنم مقدر بن جاتی. کہ خود امام الانبیاء فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 73 فرقے تھے، 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں. حضور فرماتے ہیں اور فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، میں نکتے عرض کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے. یہ خود تمہارے میرے رسول بتا رہے ہیں. اور بتا کر حضور نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ. یہ جو فرمایا نا کہ میری امت میں 73 ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے فرقے ہوں گے نا، ہر فرقے کا دعویٰ ہوگا کہ وہ میرا امتی ہے. ہر کوئی دعوے دار ہوگا کہ وہ میرا امتی ہے، کلمہ جو میرا پڑھے گا. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے دعوے سے بات نہیں بنے گی. مقدر تو اس کا چمکے گا جسے میں مانوں گا یہ میرا ہے. سبحان. کوئی لاکھ کہتا پھرے میں حضور کا ہوں، وہ حضور کا کہنے سے نہیں بنے گا. حضور کا تب بنے گا جب آقا فرمائے یہ میرا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا سب دعویٰ کریں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مگر امام الانبیاء یہ فرمانے کے بعد فرما رہے کلہم فی النار الا واحدہ. فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. میری امت میں 73 ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. آج جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتی ہے، اور ایک تیسری نسل بھی ہے مخنث ہوتی ہے. تو یہ نا سنیوں میں ایک تیسری نسل بھی چل پڑی ہے جو دونوں طرف منہ مار لیتے ہیں. کیوں؟ ووٹ جو لینے ہیں. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں خطاب کرتے تھے تو بات ایسے کرتے تھے نا کہ بالکل پلے باندھ کے دیتے تھے، نقش کر دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں بھئی ایک بندے کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو اس نے نا ہاتھ کھولے ہوئے تھے، تو میں سمجھ گیا یہ کون ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا. ایک اور آیا تو اس نے ہاتھ سینے پہ باندھ رکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اس نے نماز بیبے سے سیکھی ہے. اللہ. سمجھ رہے ہیں؟
تو فرماتے ہیں ایک تیسرا آیا نماز پڑھنے، اس نے ہاتھ یوں باندھ لیے، میں ادا سے سمجھ گیا یہ اپنا ہے، اس نے ہاتھ یوں باندھ لیے۔ کہتے ہیں ایک چوتھا آیا نا، اس نے ایک چھوڑا ہوا تھا ایک باندھا ہوا تھا، اور میں نے کہا تو کس نسل سے ہے؟ کہنے لگا میری نسل کوئی نہیں، میں الیکشن میں کھڑا ہوں، دونوں سے ووٹ لینے ہیں، میں نے چھوڑنے والوں سے بھی لینے ہیں باندھنے والوں سے بھی لینے ہیں۔ یہ تیسری نسل بڑی خطرناک، مذکر کے لیے ہی ہے۔ اکبر نے کہا تھا، جو انگریزی جانتے ہیں نا بچے، وہ مرد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے شی، تو بڑی خوبصورت بات کی اکبر نے۔ وہ کہتا ہے مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے، مگر حضرت مخنث ہے نہیوں میں نشیوں میں۔ تو یہ کچھ مخنث پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جی ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں، کہتے ہیں سب کے پیچھے ہو جاتی ہے ہماری نماز۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا جواب لکھوا کے دیں ان کے چمچے جو سلوک کلی کی بات کرتے ہیں۔ اگر تو ایسے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جو سنی نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، تو تو کیا کہے گا پیچھے اس امام کے؟ یہی کہے گا نا، یہی لفظ بولے گا۔ تو نادان، اور جسے تو اپنا امام مان رہا ہے تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے۔ کیا بات، تو سمجھ آئی آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے تو اپنا امام کہہ رہا ہے تیرا رسول اسے جہنمی بتا رہا ہے۔ تو بدبخت سوچ، اور تیری ٹکر احمد رضا سے نہیں خود مصطفیٰ سے ہے۔ میری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی، اور جنتی کی نماز جہنمی کے پیچھے کیسے ہوتی ہے جسے تیرا رسول جہنمی بتا رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھو سنیو، اہل سنت کی نماز صرف اہل سنت کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کلہم فی النار، سب دوزخی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جنتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو جنتی ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھ لیا من ہم یا رسول اللہ۔ آقا اب یہ بھی فرما دیں کہ وہ جو جنتی ہیں وہ کون ہیں؟ جہنمیوں کا نہیں پوچھا، جہنمی کون کون ہے؟ کہ جب ایک جنتی ہے بس اس کا پتہ چل جائے تو باقی سب کا تعارف ہو جائے گا۔ جنتی کا پوچھا، آقا وہ جنتی کون ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، تمہارے میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جنتیوں کی پہچان یہ ہے وہ اسی راستے کے راہی ہوں گے جس پر میں چلتا ہوں اور میرا صدیق چلتا ہے، سبحان اللہ، جس پر میں چلتا ہوں اور میرا فاروق چلتا ہے، جس پر میں چلتا ہوں اور میرا عثمان و علی چلتے ہیں، طلحہ اور زبیر چلتے ہیں، جس پر میرے 1,24,000 صحابی چلتے ہیں، وہ اسی راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ تو امام الانبیاء نے بتا دیا وہ کس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اصحابی ما انا علیہ و اصحابی، امام الانبیاء فرما رہے ہیں وہ اس پہ چلیں گے جس پہ میں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ تو ایک فرقہ تو یہی سے پتہ چل گیا نا، ایک بیچارہ تو نکل گیا یہیں سے، بس اتنے حصے سے ہی وہ خارج ہو گیا، اور اس کی پہچان ہو گئی کہ آقا فرماتے ہیں جنتی وہ ہے جو صدیق کے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ، تو جو صدیق اکبر کو بھونکے واہ واہ واہ، کیا بات، وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جو فاروق اعظم پہ منہ کھولے کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو ان کے پیچھے چلے وہ جنتی ہے۔ اب خود توجہ کرو میرے آقا کے غلاموں،
اور جن صحابیوں کے پیچھے چلنے والے جنتی ہیں، آگے چلنے والے کیا بنے ہوں گے؟ ایک فرقہ تو نکل گیا نا یہیں سے، رافضی خارج ہو گئے. اب دیکھیں دوسرے کیسے نکلتے ہیں. میں انشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آؤں گا انہیں. آٹے سے جیسے وال نکال ایسے کیا. امام الانبیاء کے غلاموں، صحابہ نے پھر پوچھ لیا. اچھا یہ اتنی حدیث تو عام کتابوں میں آئی ہے نا، لیکن جو پوری حدیث ہے وہ خاص خاص کتابوں میں آئی ہے. اب یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ کس نے لکھی؟ حضرت شیخ محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ تعالی. یہ حضور کے عاشقوں کا گھرانہ ہے. اپنا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد. محمد محمد محمد. امام غزالی لکھتے ہیں، اور یہ عام بندہ نہیں ہے غزالی. امام غزالی فرماتے ہیں، یہ کئی صدیاں بعد ہوئے حضور کے. امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے. دوسروں کو فرماتے ہیں نہیں معلوم، تم اپنا حال خود جانو. مگر اللہ کی عزت کی قسم مجھے 12 سال ہو گئے. غزالی کہتے ہیں اتحیات میں ہر نمازی حضور پہ سلام بھیجتا ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز؟ تو غزالی کہتے ہیں تمہارا حال تم جانو لوگو، مگر مجھے تو 12 سال ہو گئے 5 وقت کی نمازوں میں ادھر یار کو سلام کہتا ہوں نا، ادھر مدینے سے ہر سلام کا جواب سن لیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. میز آگے کرو. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل یہ امام غزالی لکھتے ہیں اس حدیث کو کہ پھر صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، ان کا راستہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ آپ کے اور ہمارے پیچھے چلنے والے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ کوئی نام بھی تو ہوگا ان کا. وہ جو جنتی ہیں ان کا نام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا الفرقۃ الناجیۃ ہم اہل السنت والجماعت. میرے آقا نے فرمایا وہ جو جنتی ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. وہ اہل سنت والجماعت. تو تاجدار انبیاء نے نام بھی بتا دیا کہ جو جنتی ہیں وہ سنی ہیں. عقیدے کے باب میں جنتی ہیں وہ سنی ہیں، یہ خود حضور نے بتا دیا. آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، باقی ہر فرقے نے اپنا نام خود رکھا ہے، ہمارا نام بھی حضور نے رکھا، جنتی ہونے کی خبر بھی حضور نے دی ہے. اب عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی. جب حضور نام بھی بتا گئے نا، تو امام الانبیاء جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ بد مذہب لوگوں نے انہوں نے یہی لیبل لگانا شروع کر دیا. کیا وہ بھی کہنے لگے جی ہم بھی اہل سنت تھے؟ بد مذہب لوگ مگر ٹائٹل یہ لگا لیا، کہنے لگے جی ہم بھی اہل سنت، کیونکہ حضور نام بتا گئے تھے کہ جنتی اہل سنت ہوں گے. اب کسی اور نام سے سامنے آتے نا تو پھر پہچان ہو جاتی. تو کچھ روپ چھپانے کے لیے اپنے ساتھ پھر اہل سنت بھی لگا لیا انہوں نے. جی ہم بھی اہل سنت. تاجدار انبیاء کا زمانہ ظاہری گزر چکا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں، لوگ پریشان ہو گئے. اب جو جھوٹے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت، سچے بھی اہل سنت ہیں. اب پہچان کیسے ہو کہ سچا کون اور جھوٹا کون؟ بھئی اگر ڈالڈا بھی کہے میں دیسی گھی ہوں تو
تو کوئی پہچان تو کرنی پڑے گی. کیسے پہچانو؟ تو امام الانبیاء کی امت پریشان ہو گئی کہ نمازوں سے تو پہچان ہو نہیں سکتی، کہ نمازیں سچے بھی پڑھ رہے تھے جھوٹے بھی پڑھ رہے تھے. روزے سے نہیں پہچان ہو سکتی، روزے دونوں رکھ رہے تھے، حج پہ دونوں جاتے تھے، داڑیاں دونوں نے رکھی ہوئی تھی، تبلیغ دین دونوں کر رہے تھے، مدرسے دونوں بنا رہے تھے. اب پتہ کیسے چلے کہ جنتی کون اور جہنمی کون، سچے کون اور جھوٹے کون؟ اہل سنت. صرف لیبل والے کون اور حقیقت میں کون؟ دنیا پریشان ہو کر پھر دروازہ نبی پہ گئی. امام الانبیاء کے غلاموں جب دستک دی تو خون حسین باہر نکلا. کون؟ امام زین العابدین. آپ کا زمانہ تھا، وہ زین العابدین جس کی پیشانی پہ سجدے ناز کرتے تھے. کہا نانا کی امت کیوں پریشان ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کے نانا بتا کر گئے تھے ایک جنتی ہے اہل سنت. اب بہت سے بد مذہب لوگ بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت. تو اے رسول اللہ کے شہزادے، مشکل بن گئی، مشکل کشا کے بیٹیوں مشکل حل کرو. کیونکہ نمازوں سے پتہ نہیں چلتا، روزے سے پتہ نہیں چلتا، حج سے پتہ نہیں چلتا، داڑیوں اور تبلیغ دین اور جہاد سے نہیں خبر ہوتی، کیونکہ یہ دونوں کر رہے ہیں. اب بتائیں جو اصلی اہل سنت ہے وہ کون؟ خون حسین بولا، فرمایا میں تمہیں اصلی کی ایسی پہچان بتاتا ہوں دوسرے مر جائیں گے وہ علامت اپنا نہیں سکیں گے. فرمایا اصلی کی پہچان بتاتا ہوں. حضرت بتائیے. فرمایا سنو، وہ جو اصلی اہل سنت ہیں اور جنتی اہل سنت ان کی پہچان یہ ہے، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. جو اصلی اہل سنت ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے نظر آئیں گے. ان کی پہچان یہ ہے اصلی اہل سنت کی کہ وہ درود و سلام پڑھتے نظر آئیں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، اب ایمان سے بتائیں یہ درود و سلام کس کی علامت ہے آج؟ ان کی علامت تو نہیں ہو سکتی جو کہتے ہیں اذان سے پہلے کیوں پڑھتے. درود ان کی پہچان تو نہیں ہو سکتی جو کہتے ہیں اذان کے بعد کیوں پڑھتے. یہ ان کی پہچان درود ہو سکتی ہے جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے. ان کی تو نہیں پہچان ہو سکتی. یہ تو پہچان ہی ہماری ہے، کیونکہ ہماری محفلیں کانفرنس سے تین دن بھی جاری رہے تو کوئی مجلس تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. واہ واہ، بے شک بے اور شک. اللہ کا کرنا دیکھو امام الانبیاء کے غلاموں کہ دشمن نے ہمارا نام ہی درودی رکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ درودی ہیں اور میں کہتا ہوں نادانو، اور یہی پہچان تو حسین کا بیٹا بتا گیا، جو جنتی ہیں وہ درودی ہیں. یہ وہ بتا کر گئے جو جنتی ہیں وہ درودی ہوں گے. یہ تو ہماری پہچان ہے جو تاجدار کائنات پہ درود پڑھتے ہوئے کبھی سیر ہی نہیں ہوتے، رجتے ہی نہیں ہیں درود پڑھتے ہوئے. کوئی آذان سے پہلے پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی پھر بعد میں شروع ہو جاتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، کوئی بیٹھے ہوئے پڑھتا ہے، کوئی گلیوں میں جھنڈے اٹھا کے پڑھتے ہوئے گزرتا. امام الانبیاء کے غلاموں کوئی عربی میں پڑھتا ہے، کوئی فارسی میں پڑھنے لگ جاتا، کوئی ہندی میں پڑھتا ہے، کوئی اردو میں پڑھنے لگ جاتا، کوئی بوسیری کی زبان میں پڑھتا ہے، کوئی احمد رضا کی زبان میں پڑھتا. کسی کا من موج میں آتا ہے تو مولا یا صلی وسلم کہہ کے من راضی کر لیتا ہے، اور کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے اپنے من کو راضی کر لیتا ہے.
تو یہ درود پہچان ہی ہماری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء بتا کر گئے کہ وہ جو جنتی ہیں وہ اہل سنت ہوں گے، اہل سنت ہوں گے۔ تو سنیوں خوش بخت ہو، خوش بخت ہو کہ تمہارا نام ہی حضور رکھ کے گئے۔ تو یہ دور نا بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑے فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کی بھی حضور نے خبر دی، جزاک اللہ۔ آقا نے خبر دی تھی ان فتنوں کی کہ سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا مگر شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، کیونکہ اسے ہر شے کی فکر ہوگی، اگر فکر نہیں ہوگی تو اپنے دین کی فکر نہیں ہوگی، اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدبخت لوگ محرم کے مہینے میں چاولوں کی ایک پلیٹ کے لیے مذہب بدل لیتے ہیں۔ اللہ کیا بات، آج کچھ بدبخت لوگ محرم کے مہینے میں شربت کے ایک گلاس کے لیے عقیدہ بدل لیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، کچھ بد مذہب لوگ، بدبخت لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک کے فارم پہ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ مومن ہونا تو دور کی بات، میں تو انہیں مرد بھی نہیں سمجھتا کہ جس کے ایمان کی قیمت چاول کی ایک پلیٹ بن جائے، جس کے ایمان کی قیمت شربت کا گلاس بن جائے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اور ہر شے کی فکر ہوگی، انہیں اپنے عقیدے ایمان اور دین کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے یاریاں پالیں گے، انہیں جھپے ماریں گے، تو وہ خود بھی ڈوبے ہوں گے، وہ انہیں بھی غرق کر دیں گے اور برباد کر دیں گے۔ تو امام الانبیاء خبر دے کر گئے کہ یہ ایک وقت آنے والا ہے لوگ اپنے دین اور ایمان کو گوا بیٹھیں گے۔ تو سنیو خوش بخت ہو، 15ویں صدی فتنوں کے اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے تمہیں اسی راستے پہ چلایا جس پہ حضور کے سب صحابہ چلتے تھے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے۔ مدینہ پاک میں تاجدار کائنات زندگی بھر رہے سنیوں میں، رہے سنیوں میں۔ یہ دشمن بھی مانتا ہے کہ حضور مدینہ پاک میں زندگی بھر سنیوں میں رہے، سب صحابہ سنی تھے تو سنیوں میں رہے نا حضور۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں جب دنیا سے گئے تو گئے بھی سنیوں میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، گئے بھی سنیوں میں۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں 15 صدیوں سے لیٹے ہوئے بھی سنیوں کے گھر میں ہیں۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں حضور لیٹے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ بولیے کس کا گھر ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ تو 15 صدیوں سے لیٹے بھی سنیوں کے گھر میں۔ اگر حضور اللہ چاہتا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضور کی مزار مبارک بن جاتی، لیکن حضرت فاطمہ کو تو بد مذہب بھی مانتے ہیں نا، چلو جیسا بھی مانتے ہیں مگر مانتے ہیں وہ، تو پھر انہوں نے کہنا تھا حضرت فاطمہ ہماری ہیں اس لیے حضور بھی ہمارے ہیں، اور ہم نے کہنا تھا حضرت فاطمہ کو ہم بھی مانتے ہیں ان کے غلام ہیں اس لیے فاطمہ ہماری ہیں تو حضور بھی ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نکھیڑا کر دوں گا، واہ واہ واہ، کیونکہ اللہ جنتیوں کو الگ کرنا نا، تو فرمایا میں یار کو سلاؤں گا یہ عائشہ کے گھر میں کہ قیامت تک پتہ چلتا رہے جن کی عائشہ ہے مصطفیٰ بھی انہی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ اور اللہ رب العزت چاہتا امام الانبیاء کے غلاموں
تو ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی قبر بن جاتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, مگر حضرت علی کو وہ بھی مانتے ہم بھی مانتے. پھر جھگڑا رہنا تھا, انہوں نے کہنا تھا علی ہمارے, اس لیے حضور ہمارے علی کے ساتھ لیتے. ہم نے کہنا تھا حضرت علی ہمارے, اس لیے حضور بھی ہمارے. اللہ نے فرمایا میں نکھیڑا کر جاؤں گا, نکھیڑا کر دوں گا. کیا کہ میں سلاؤں گا یار کے ساتھ ابو بکر و عمر کو, تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے جن کے ابو بکر و عمر ہیں انہی کے مصطفیٰ ہیں. بے شک, سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سنیو کتنے خوش بخت ہو. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں, اپنے عقیدے کو تحفظ دو, قدر قیمت پہچانو اپنے عقیدے کی. امام الانبیاء زندگی بھر رہے سنیوں میں اور گئے سنیوں میں دنیا سے, اور 15 صدیوں سے لیٹے بھی سنیوں کے گھر میں. اور وہ گھر جو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے, اور اس کا مقام کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میری عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ پورا ٹکڑا جنت کا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے نالین کی دھول پر ہماری آنکھوں کا نور قربان ہو جائے. آمین. تیرے نالین پر ہمارے سر کی ٹوپیاں اور پگڑیاں قربان. اے حضرت عائشہ آپ کتنی اونچی ہیں کہ تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا. سبحان اللہ. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام, تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے, اور بجان بنا کے جنت حبیب اپنا خدا نے اس میں سلا دیا. امام الانبیاء 15 صدیوں سے لیٹے ہوئے بھی سنیوں میں ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم حدیث پڑھنے لگا ہوں, امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اٹھوں گا بھی سنیوں میں. بے شک. میں حدیث پڑھنے لگا, مسجد نبوی بھری تھی, امام الانبیاء حجرے سے نکلے, مسجد میں تشریف لائے, دائیں صدیق اکبر تھے اور بائیں فاروق اعظم. یہ منظر دیکھ کر صحابہ کے سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ 14ویں کا چاند ستاروں کے جرمٹ میں نکلا. امام الانبیاء نے منظر دیکھا کہ صحابہ خوش ہوئے, تو آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اس منظر کو یاد رکھنا پھر بھی دیکھو گے. آقا کام فرمایا ہا قضا, اب میں حدیث پڑھنے لگا, ہا قضا نبعث یوم القیامت. فرمایا جس طرح میں مسجد میں آیا ہوں اسی طرح میں میدان قیامت میں آؤں گا. کہ میرے دائیں صدیق ہوگا اور بائیں فاروق. کیا بات, سبحان اللہ. بات جہاں سے چلی تھی پھر وہی پہنچائی. اللہ محبوب کے ساتھ محبوب کے 2 یاروں کو پہلے کیوں اٹھائے گا؟ اور یہ حضور بتا رہے ہیں, فرمایا انا اول من تنشقہ عن القبر ثم ابو بکر ثم عمر. حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کھلے گی, میں نکلوں گا, پھر میرا ابو بکر نکلے گا, پھر عمر نکلے گا. اللہ رب العزت یار کو اٹھا کر یار کے 2 یار ساتھ کھڑا کر دے گا میدان قیامت, اور پھر باقی قبروں سے اٹھیں گے. تو امام الانبیاء کے غلاموں منظر کیسا بن جائے گا؟ ہم قبروں سے اٹھتے جائیں گے, ان کے دشمن بھی اٹھتے جائیں گے, انہیں دشمن دیکھ کر جلتے جائیں گے, سنی دیکھ کے مچلتے جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک, سبحان اللہ. کیا بات, کہ زندگی بھر جن کے ترانے گائے تھے, جن کی عظمتوں کو سلامی دی تھی, وہ آج بھی یار کی سنگت میں ساتھ کھڑے. تو امام الانبیاء قیامت کے دن اٹھیں گے بھی سنیوں میں. تاجدار کائنات کے غلاموں حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی بیان کرتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں تھا, آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ نماز کا پھر ٹائم, کیونکہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں, چھوڑنے والے نہیں. بے شک. الحمدللہ.
تو یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. فرماتے ہیں میں مکہ شریف میں تھا, حرمین کی زیارت کو گیا تھا, تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک بندہ ہے ہمارے ساتھ کہ جس کو پیاس نہیں لگتی. ایک ایسا بندہ ہے ہمارے ساتھ طواف کرتا رہا ہے, صحیح کرتا رہا ہے, پھرتا ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے, لیکن وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے اس کعبے کے رب کی قسم مجھے پیاس نہیں لگتی. حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار اس بندے سے مجھے ملاؤ. تو میں اسے ملا کعبہ شریف کے سین میں. تو اس نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے پیاس نہیں لگتی. میں نے کہا یار ایسا بھی کوئی بندہ جسے پیاس نہ لگے. اس نے کہا میں برکت کے لیے آب زمزم پی لیتا ہوں, پیاس کے لیے نہیں پیتا, مجھے لگتی جو نہیں. تو میں نے کہا یہ پیدائشی طور پہ ہے یا بعد میں؟ اس نے کہا کہ یہ بعد میں ایسا ہوا تھا, پہلے لگتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا کہ تجھے پیاس بند ہو گئی لگی؟ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ رو پڑا اور کہنے لگا مجھے اسی کعبے کے رب کی قسم میں بتاتا ہوں تمہیں. کہنے لگا میں رافضی تھا, حضور کے یاروں کا گستاخ تھا, مگر میرا نصیب کہ اللہ رب العزت نے میری ہدایت کا سامان بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے, اللہ جب کسی کا کانٹا بدلنا چاہتا ہے نا, اس بندے سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نہیں چاہتا کہ اب یہ دوزخ جائے, سبحان اللہ. پھر اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتا. یہ بالکل ایسے ہے. قرآن پاک میں ان جادوگروں کا ذکر ہے جنہوں نے فرعون کے ساتھی بن کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا. تو قرآن میں ہے کہ ان جادوگروں نے جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا, یہ قرآن میں ہے, کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں گے. اس پوچھنے میں چونکہ ادب پایا جاتا تھا نا, تو پہل آپ فرمائیں گے یا ہم کریں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, بے شک یہ فرعون کو خدا مانتے ہیں اور جادوگر ہے, مگر انہوں نے میرے یار میرے نبی کا ادب کیا ہے, اب کفر پہ انہیں مرنے نہیں دوں گا, اب ایمان کی دولت نصیب کر دوں گا. تو علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ یہ سبب بنا تھا کہ وہ کافر مسلمان ہو گئے. تو کوئی سبب بنتا ہے جب کانٹا بدلتا ہے, تو اس کا بھی کوئی عمل ہوا ہوگا ایسا, وہ تو اللہ جانے, مگر سبب بنتا ہے. تو یہ بندہ کہنے لگا میں پہلے رافضی تھا, حضور کے یاروں پر منہ کھولتا تھا. ایک رات جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھی کہ قیامت قائم ہے اور میں میدان قیامت میں ہوں. سورج سوا نیزے پہ اترا ہے, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے, نفسی نفسی کی پکار. اور خواب میں دیکھ رہا ہوں مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ میری زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس کی وجہ, اور جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی. میں ادھر ادھر پانی دیکھ رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا پانی. میں نے دیکھا نا کچھ لوگ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ, تو وہ اکٹھے چل پڑے, ایک سائیڈ پہ چل پڑے. تو میں نے ایک بندے کو آواز دی, میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ساقی کوثر کے حوض کوثر پہ جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. آگے وہ بندے تھے, کوثر حوض کوثر پہ پہنچے, وہ پانی پیتے گئے ہٹتے گئے. تو میں چونکہ پیچھے تھا, تو جب وہ ہٹے نا آگے سے سارا ہجوم چھٹا, تو وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم ابو عبداللہ مغربی, میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے حوض کوثر کے چاروں کونوں پر نبی کے 4 یار بیٹھے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت و جماعت. اور جس کو جام مل رہا تھا 4 یاروں کے ہاتھوں سے مل رہا تھا. واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ. وہ کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. میں نے کہا میں نے ان تینوں کو کیا کرنا ہے, میں تو اپنے علی سے پیوں گا. میں گیا حضرت علی کے پاس, میں نے کہا زندگی بھر آپ کا نام جپا ہے, حضرت جان نکل رہی ہے پیاس سے, مجھے پانی پلا دے. علی المرتضیٰ جلال میں آگے فرمایا بدبخت جس کے سینے میں ابو بکر و عمر عثمان کا بغض ہو, علی اسے جام نہیں دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا
جہاں دفع ہو جا کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے، دماغ چکرا گیا، زندگی بھر علی علی کرتا رہا، آج انہوں نے ٹھکرا دیا، مرتا کیا نہ کرتا، میں صدیق اکبر کی طرف چلا گیا، جان جو نکل رہی تھی، میں نے کہا انہوں نے ٹھکرا دیا، مر رہا ہوں، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ صدیق اکبر جلال میں آگے فرمایا بدبخت، تو نے کیا ابو بکر کو علی سے جدا سمجھا ہے؟ علی کے ٹھکرائے ہوئے کو ہم بھی منہ نہیں لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ کعبے کے سین میں بندہ قسم کھا کے بیان کر رہا ہے۔ میں فاروق اعظم کی طرف گیا، عثمان غنی کی طرف، انہوں نے بھی جھڑکی دی اور ٹھکرا دی، تو نے ہمیں جدا سمجھا ہے۔ اب میں مایوس ہو کر ٹھوکر کھا کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب میں کدھر جاؤں۔ کہتا ہے جب دیکھا چاروں طرف مایوس ہو کے تو میرا نصیب، میری نظر ساقی کوثر پہ پڑ گئی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء سونے کے تخت پہ جلوگن ہے، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا رہا ہوں، امتیوں جان نکل رہی ہے، مجھے پانی پلا دیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بد نصیب، اور جسے 4 یاروں سے نفرت ہو ہم اسے پانی نہیں دیتے ہیں۔ کہتا ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب مجھے اب بات سمجھ آ چکی ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مجھے سمجھ آ گئی۔ آقا کوئی صورت ہے کہ مجھے پانی مل جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تو میرے 3 یاروں کی محبت کا چراغ جلا سینے میں، پھر پانی وہ نہیں، پھر پانی میں پلاؤں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے ابو عبداللہ مغربی، اللہ کی عزت کی قسم میں نے عرض کی میرے آقا اب میرے سینے میں 4 کی محبت کے چراغ جل اٹھے ہیں، اب 4 میرے امام ہیں، میں 4 کا غلام۔ امام الانبیاء نے فرمایا لے پھر پی میرے ہاتھوں سے۔ آقا نے جام دیا، وہ کہتا ہے ابو عبداللہ وہ دن اور آج کا دن پھر مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اس لیے سنیو اپنے عقیدے پہ فخر کرو، اپنے عقیدے پہ پہاڑ کی طرح جم جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت اور لالچ تمہیں عقیدے سے ہٹا نہ سکے۔ 15ویں صدی فتنوں کے اس دور میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ ہے اس نے ہمیں اہل السنت والجماعت بنایا۔ بے شک اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے۔ آمین۔ میں اپنے محترم بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، ان کے گھر میں بڑی عزت بڑی محبت ملی بھائیوں سے، ان سے اللہ رب العزت سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔